دیکھیے وضو کے فرائض کا ذکر ہو چکا. آج کے سبق میں وضو کے اندر جو سنتیں ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وضو میں بھی فرائض ایک نہیں بلکہ کئی ایک تھے. اس طریقے سے سنتیں ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہیں. لیکن فرائض جب بیان کرنا ہوا تو فرائض الطہارت نہ کہہ کر کے فرض الطہارت کہا گیا نا. اوپر دیکھیے فروض الطہارہ یا فرائض الطہارہ یہ نہ کہہ کر کے بلکہ واحد استعمال کیا گیا فرض الطہارت. اور یہاں پر دیکھیے کیا آ رہا ہے سنت الطہارت کے بجائے سنن الطہارت ہے. تو اس کی حکمت نقطہ بعد الوقوف کے طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں 4 اجزاء و ارکان ہیں اس کے، تو وہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹے گا تو جو 3 آپ نے کیا ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا. یہ کرے گا کام؟ یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، مسا نہیں کیا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا. قرآن شریف نہیں چھو سکتے ہیں آپ، اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں جی 3/4 ہو گیا ہے تو اتنا کر لیں آپ. 4 رکعت پڑھنا 3 رکعت پڑھ لیجیے. ایسا نہیں ہوگا. تو ان کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی باقی ہے تو بقیہ جو آپ نے کر رکھے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ایک کا فساد سب کا فساد ہے. تو اس لیے گویا وہ چاروں فرائض ہیں تو 4، مگر اس اعتبار سے وہ فرض واحد کی منزل میں ہو گئے نہیں ہوئے. یعنی وہ چاروں مل کر کے فرض واحد جزء واحد کی منزل ہو گئے. اس لیے وہاں پر واحد ذکر کیا گیا. اور سنتوں میں ایسا نہیں ہے کہ چند سنتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک سنت چھوڑ دے تو پھر اس کی وجہ سے دوسری سنتوں پر فرق پڑے، دوسری سنتوں کی ادائیگی نہ مانی جائے. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر جمع ذکر کیا گیا ہے. وہ سنن الطہارت غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ. اور وضو طہارت سے مراد یہاں پر بھی وضو ہے. وضو کی سنتیں ہاتھوں کو دھونا ہے برتن میں انہیں داخل کرنے سے پہلے. بڑا برتن ہے ایک تو ایک چھوٹا برتن، چھوٹے برتن میں پانی آپ نکال لیا تو داخل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لوٹے میں آپ نے پانی لے لیا تو لوٹے سے آپ گرا دے رہے ہیں. لیکن اگر بڑا برتن ہے جسے آپ انڈیل نہیں سکتے ہیں تو ہاتھ داخل کرنا ہی پڑے گا اس کے اندر. جب انڈیل نہیں پائیں گے تو ہاتھ داخل کرنا پڑے گا. جب نہ پانی آپ لیں گے آئے گا. وہی صورت ہے کہ اگر بڑا برتن ہے تو اس میں داخل کرنا نہیں، داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اب آگے ایک شرط لگی ہے، مگر یہ شرط ایسی نہیں ہے جو احترازی کی منزل ہو، بلکہ یہ اتفاقی ہے. اور وہ اتفاقی صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس تعلق سے جو مصنف نے دلیل نقلی کے طور پر حدیث پیش کی ہے اس حدیث پاک کے اندر اذا استيقظ کا لفظ آیا ہے. تو صرف حدیث پاک کے اس لفظ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہے. ورنہ اصل یہی ہے، یعنی اکثر کے نزدیک، جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ یہ سنت چاہے وضو سے نیند سے بیدار ہوا ہو وہ متوضی، یا ایک ہی نیند سے بیدار نہ ہوا ہو بلکہ چلتا پھرتا ہو، ہر صورت میں اگر وہ وضو کر رہا ہے تو وضو کی ابتدا میں اسے اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا ہے. تو صرف یہ حدیث کے الفاظ کا جو لفظ آیا اس لفظ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے اذا استيقظ، ورنہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے. جبکہ متوضی وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو، لقوله علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل ہرگز نہ کرے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. اس کا مطلب تو آپ نے موطا کے اندر پڑھا ہوگا تفصیل کے ساتھ. اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نجاست کے ہاتھ میں لگنے کا وہم پیدا ہو گیا. جب انسان سویا تو سونے کے بعد جب اٹھا تو معلوم نہیں اس کے ہاتھ میں کہاں رات گزاری کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں نجاست کے لگنے کا وہم ہے. مگر نجاست کے لگنے کا وہم کب ہوگا؟ کہیں پاک صاف ہو کر کے کوئی سو رہا ہو، کہیں جسم کے اوپر نجاست نہ لگی ہوئی تو ہاتھ کہیں بھی جائے بستر پر جائے گا یا جسم کے دیگر اعضاء پر جائے گا. دیگر اعضاء بھی پاک ہیں اور بستر بھی پاک ہیں تو کہیں بھی رات گزاریں نجاست کا وہم نہیں ہوگا. لیکن نجاست کا وہم اس وقت ہوگا جب کہ کسی شخص نے ڈھیلے سے استنجا کیا ہو، پتھر سے استنجا کیا ہو، یعنی پانی استعمال نہ کرے، پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے سکھا لیا ہو یا پتھر سے سکھا لیا ہو تو پورے طور سے وہ ظاہر ہوتی نہیں ہے. یا کے جسم کے اوپر ہاتھ چھوڑ کر کے جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر اب ایسی صورت میں اگر سوئے گا اور اتفاق سے گرمی کا موسم ہے جس کی وجہ سے پسینہ چھوٹے گا تو جب پسینہ چھوٹ جب تک خشک ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، نجاست جسم پر لگی ہے، خشک ہے، ہاتھ اس کے اوپر پڑ گیا، نجاست نہیں پھیلے گی، آپ کے ہاتھ میں نجاست نہیں آئے گی. لیکن اگر پسینہ چھوٹا تو پسینہ چھوٹنے کی وجہ سے اب نجاست وہ پھیلے گی. اب آپ کا ہاتھ نجاست کی اس جگہ پر پڑ گیا یا استنجا کی جگہ پر پڑ گیا، وہاں پر بھی پسینہ چھوٹا اور استنجا کس سے کیا تھا؟ ڈیرے سے کیا تھا، تو پھر اب وہ نجاست پھیلے گی. جس کی وجہ سے یقین تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں نجاست آ گئی لیکن وہم ہو گیا. اسی توہم نجاست کی وجہ سے ہاتھ کو دھونا ابتدا میں یہ سنت ہوا، اور اگر تحقق نجاست ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں ہاتھ میں نجاست لگی گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ سنت ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ اگر اس کو بغیر دھوئے ہوئے آپ نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا، برتن میں ڈال دیا تو پورے کا پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل نہیں، ناپاک ہو جائے گا. مستعمل ہے تو اسے آپ کارآمد بنا سکتے ہیں، جتنا مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ اس میں داخل کر دیجئے یا اسے بہا دیجئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر ناپاک ہو گیا تو پھر لاکھ میں آپ ڈالتے رہیے وہ پاک نہیں ہوگا. تو اس لیے توہم نجاست کی وجہ سے یہ حکم کیا ہوا؟ وجوب کے درجے میں نہیں پہنچا بلکہ سنت کے درجے میں پہنچا ہے. اب دیکھیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ابتدا میں ہاتھوں کو دھونے کی سنت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مستيقظ من النوم کے لیے ہے، جو نیند سے بیدار وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہے. جو چلتا پھرتا ہو سو کر اٹھا نہ ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے. پھر اس نے بھی مستيقظ من النوم کے لیے ہے اس نے بھی تفصیل کی ہے. بعد میں یہ قید لگائی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو یا کہ اس نے ڈھیلے اور پتھر سے استنجا کیا ہوا ہو تو اس کے لیے ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں مطلقاً مستيقظ من النوم اگر ہے تو چاہے پورا جسم اس کا پاک ہو یا کہ اس نے پانی سے استنجا کیا ہو، بہر صورت اس کے لیے ابتدا میں ہاتھوں کو دھونا یہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. لیکن صحیح یہ ہے تعلق سے جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ نیند سے بیدار ہوا ہو یا کہ نیند سے بیدار نہ ہوا ہو، استنجا چاہے پانی سے کیا ہو یا اسی ڈھیرے سے کیا ہو، ہر صورت جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ وہ دھوئے، یہ سنت ہے. ہاں اب اگر ایسا ہے یہ تو اس وقت ہوگا کہ آپ برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوئیں گے جبکہ آپ کے پاس دوسرے برتن میں پانی ہو یا چھوٹا برتن ہو تو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ اسے دھو لیں. لیکن اگر بڑا برتن ہے، چھوٹا برتن وہاں پر نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈیل سکیں اپنے ہاتھ کے اوپر پانی، تو اب وہاں پر مجبوری ہوگی نا، مجبوری ہو گئی، آپ کو ڈالنا بھی نہیں ہاتھ ہے اور دھونے کی بھی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی بغیر ڈالے. پھر ایسی صورت میں کیونکہ اب ضرورات تبیح المحظورات کے تحت وہاں پر یہ جائے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ صرف توہم نجاست ہو یا نجاست بالکل نہ ہو. اور اگر تحقق نجاست ہے تو وہاں پر بھی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت اجازت نہیں ہوگی. اگر ایسا نہیں تحقق نجاست نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کی صرف انگلیاں، بائیں ہاتھ کی صرف یہ انگلیاں جو انگلیوں سے زیادہ ہتھیلی نہ آنے پائے، بائیں ہاتھ کی صرف انگلیاں آپ بڑے برتن میں ایسے ڈالیے، ڈال کر کے پانی نکال کر کے دائیں ہاتھ پر ڈالیے تو یہ آپ کا ہاتھ ڈالنا جو ہوا بغیر دھوئے ڈالنا ہوا نا، یہ مباح ہے آپ کے ضرورت کے پیش نظر.
اب آپ نے ڈال دیا، نکال دیا پانی، آپ نے دائیں ہاتھ سے دھو لیا. اب دایاں ہاتھ جب آپ کا دھو گیا تو جتنا آپ نے دایاں ہاتھ دھو لیا ہے اتنا آپ بلا تکلف ڈال سکتے ہیں. ہتھیلی تک دھو لیا تو ہتھیلی تک ڈال سکتے ہیں، کڑائی تک دھو لیا تو پھر کڑائی تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. لیکن بائیں ہاتھ جب آپ ڈالیں گے بغیر دھوئے ہوئے تو اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ صرف انگلیوں تک پانی کے اندر جائے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ضرورت آپ کی اتنی پوری ہو جاتی ہے، ہتھیلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ناپاک کو پاک رہا ہے تو پھر ایسی صورت وہ بھی ڈالنا نہیں ہے. پھر ایسی صورت میں دستی ہے، ٹوپی ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں پانی سکھا کر کے آپ لائیں، دستی ہے دستی ڈال دیجیے اس میں. اگر پاک ہے وہ اس میں تو حد سے کاری ہوتا نہیں ہے، ڈال دیجیے، پانی ٹپکے گا اس سے آپ دھو لیجیے. جب دھو لیا آپ نے تو ہاتھ کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ہوا. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر تو جو حدیث پیش کی گئی ہے اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بیدار ہو نیند سے تو اس وقت یہ حکم ہے، نیند سے بیدار نہیں ہوا تو اس وقت یہ حکم نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے، آگے فرمایا اس کی علت جو بتائی ہے کیا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، تو اس کے ہاتھ میں رات گزاری کہاں ہے یہ نہیں معلوم سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ توہم نجاست ہو رہا ہے. اور توہم نجاست کی صورت کیا ہوگی؟ جب کہ اس کا بدن ناپاک ہو یا ایک ہی استنجا کی جگہ کو اس نے پتھر یا ڈھیلے سے سکھا کر کے صاف کیا ہو تو اس صورت میں توہم نجاست ہوگا. حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تین قسموں میں سے تین صورتیں نکل گئی نا، نیند سے بیدار ہوا اور توہم نجاست ہے. توہم نجاست کی صورت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی کہ اس کا جسم ناپاک ہو یا ایک ہی ڈھیلے سے استنجا کیا ہو. نیند سے بیدار ہوا اور توہم نجاست نہیں ہے، پانی سے استنجا کر کے سویا ہے اور جس میں بھی اس کا ناپاک نہیں ہے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ عام ہے، چاہے بیدار ہوا ہو یا ایک بیدار نہ ہوا ہو، تینوں صورتیں ہیں. تو ان میں اگر دیکھا جائے تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان تین صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے کہ بیدار ہوا ہو اور توہم نجاست بھی ہو تو اس وقت یہ ہے. لیکن صحیح اور جمہور کا موقف کیا ہے کہ ہر صورت میں 3 مرتبہ ہاتھ کو گٹے تک دھونا یہ سنت ہوگا. تو اس سنت کا ثبوت کس سے ہوگا؟ تو اس کا ثبوت اس سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وضو لوگوں نے نقل کیا ہے، یہ وضو کی نقالی کی ہے کہ حضور ایسے وضو کرتے تھے، بیان کر کے کیا یا کر کے نقل کیا، دونوں صورتوں میں. تو جس نے بھی نقل کیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ شروع میں ہاتھ کو گٹوں تک دھونا بیان کیا، نقل کیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے بھی حضور کے وضو کو نقل کیا ہے یہ اسی صورت کے وضو کو نقل کیا ہے جس میں آپ کو توہم نجاست ہو اور نیند سے بیدار بھی ہو، بلکہ ظاہر یہی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والی صورت نہیں ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ نیند سے بیدار ہونے سے حضور کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے. حضور کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے بارے میں یہ ہے کہ صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے. لہٰذا انبیاء کرام کا جو وضو ہے یہ نیت سے نہیں ٹوٹا ہے. آگے بحث آگے بتائیں گے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ توہم نجاست کی، تو نیت سے وہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے جو آپ کا وضو منقول ہے اس وضو کے اندر یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ابتدا میں گٹوں تک دھویا ہے نقل کرنے والے نے، لہٰذا اس کو اسی بات پر اسی صورت پر محمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ظاہر یہی ہے کہ نیند کے علاوہ والا وضو یعنی نیند سے بیدار ہونے کے علاوہ والے وضو کو نقل کیا ہو. تو ایک تو یہ ہو گئی. اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ مصنف نے یہ جو متن کی عبارت ہے جو خط کشیدہ متن کی عبارت قدوری کی ہے، اس کے اندر جو عزت سیقل متبذی من نوم ہی کہا گیا ہے، اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ مصنف قدوری کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والا جب وضو کرے تو یہ سنت اس کے لیے نہیں، بلکہ ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ہر صورت میں اسے ہاتھوں کو دھونا ہے. اب یہ ذکر کرنا یہ لفظ صرف اس بنیاد پر ہے کہ چونکہ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ آیا ہے لہذا تبرک کے طور پر یہ ذکر کیا انہوں نے. یہ رہی نقلی دلیل. عقلی دلیل ہے وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، اور اس لیے بھی کہ ہاتھ یہ تطہیر کا آلہ ہے. ہاتھ ہی سے آپ ہر جگہ پانی پہنچائیں گے، یہ جو ہتھیلی ہے اسی ہتھیلی سے آپ منہ بھی دھوئیں گے، پیر بھی دھوئیں گے، اس مسا کریں گے، سب کچھ اسی سے آپ کو کرنا ہے. تو یہ آلہ تطہیر ہے. تو جب آلہ تطہیر یہ ہے تو سنت یہ ہوا کہ جو آلہ تطہیر جس کو ہر جگہ استعمال کرنا پڑے اسی کو دھویا جائے.
فتسن البدایت تنظیفها، لہذا پہلے اسی کو صاف کرنا سنت ہوا. البدایت بتنظیفها، پہلے اسی کو یعنی ہاتھی کو صاف کرنا پہلے یہ سنت ہوا. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّكْبِ، اور یہ دھونا پورے ہاتھ کو نہیں ہے بلکہ گٹوں تک دھونا ہے. یہ دھونا صرف گٹوں تک ہوگا جہاں تک ہاتھ مڑتا ہے. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ، کیونکہ بس گٹے تک ہی دھونے سے نظافت میں کفایت واقع ہو جاتی ہے. اتنا ہی دھونے سے تنظیف کے اندر کفایت واقع، کیونکہ یہی اتنا ہی آلہ بنتا ہے. یہ چیز استعمال کرتے نہیں آپ، بلکہ اتنا ہی استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا کہ ابتدا میں جو سنت کے طریقے پر متوضی نے ہاتھ دھویا ہے یہ سنت ہوا نا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ دھونا جو ہوگا ہاتھ کا گٹوں تک، یہ دھونا از روئے فرض واقع ہوگا. صرف ابتدا کرنا یہ سنت ہے. تقدیم اس کی کہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے ابتدا میں، یہ تقدیم غسل رسل ہے، یہ سنت ہوا. ورنہ اصل دھونا جو ہے آپ کا، جو آپ دھو رہے ہیں، یہ دھونا ازروئے فرض واقع ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا اب جب آپ کو ہاتھ دھونے کا حکم ہوا کہ ہاتھ دھوئیے، پورا ہاتھ دھوئیے کہنیوں سمیت، تو اس وقت اگر آپ گٹے کو نہیں دھوتے ہیں جس کو آپ پہلے دھو چکے ہیں، اس کے علاوہ کو دھوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فرض ادا نہیں کیا، فرض ادا مان لیا جائے گا. کیونکہ اس پورے ہاتھ کے دھونے کا کچھ حصہ آپ پہلے ہی دھو چکے ہیں جو ازروئے فرض ہوا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ازروئے سنت ہوا، صرف تقدیم سنت ہوئی. ابتدا جو آپ اس سے کر رہے ہیں یہ تقدیم سنت ہے، ورنہ اصل دھونا یعنی نفس غسل یہ کیا ہوگا، یہ ازروئے فرض ہوگا. اس لیے امام محمد نے اصل کے اندر جو ذکر کیا ہے وہی کیا ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ کو دھوئے کہاں سے، کلائی سے. کیا کہا ہے، چہرہ فرض جو بیان کیا ہے، فرض نہیں بیان کیا ہے. یہ چہرہ جب دھو لیا تو چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئے. کہاں دھونا ہے ہاتھ کو، وہ کلائی دھونا ہے، یعنی گٹا اس میں شامل نہیں. قال وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور فرمایا صاحب سب قالا سے پہلے بتا چکے ہیں کہ قالا جہاں آئے گا متن کے اندر اس کا فاعل کون ہوگا، امام فضول ہوں گے. جیسے کہ اگر جامع صغیر کی عبارت ہوگی تو امام محمد ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بھی سنت ہے وضو کی ابتدا میں، لقوله علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمى، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو اس کا نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو. اب دیکھیے اس میں تو لائے نفی جنس ہے اور وضو اس کا اس میں جس میں جن سے وضو کی نفی کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب ظواہر نے اس کے ظاہر کو لیا ہے اور انہوں نے یہ قول کیا ہے کہ بغیر اللہ کا نام لیے اگر کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے فرما دیا لا وضو لمن لم یسمى، کہ جس نے اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. تو اصحاب ظواہر نے اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے کیا کہا کہ بسم اللہ پڑھنا یہ وضو کے شرائط میں سے، اور شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا. مگر صحیح ہے کہ یہاں پر اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پر اس کا ظاہر آپ مراد لیتے ہیں، کیا مراد دیتے ہیں، ظاہر مراد دیتے ہیں، اور یہ ہے حدیث خبر واحد، وہ بھی خبر متبادل بھی نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی فرض ہو جائے گا نا بسم اللہ پڑھنا بھی، جبکہ قرآن کی آیت سے جو فرضیت ثابت ہے، فرائض ثابت ہیں وضو کے، وہ صرف 4 ہیں، جن 4 میں یہ داخل نہیں ہے، تو پھر اب اس پر ذاتی لازم آئے گی نا بھائی یہ سب دھونا بسم اللہ پڑھ کر کے. تو آپ نے کیا کیا، اس اطلاق کو مقید کر دیا جس میں 4 چیزیں تھی، آپ نے خبر واحد سے ایک چیز کو بڑھا دیا، اور کتاب اللہ کے اوپر زیادتی خبر واحد سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کے ظاہر کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پر جو وضو کی نفی کی گئی ہے نفس وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ فضیلت وضو کی نفی ہے، کہ وضو کا ثواب یا وضو کی جو فضیلت اور بڑائی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. والمراد جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے نماز کے اندر آیا ہے، نماز کے اندر کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیے وہاں پر بھی کیا ہے، لا صلاۃ لا نفی جنس کے ساتھ ہے. تو اب جن لوگوں نے اس کے ظاہر پر عمل کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر یہ فرض ہے، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کی نفی کی گئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے
نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو گیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والی، یہ حدیث ہے اور یہ حدیث متواتر نہیں ہے، ہاں البتہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور ہے۔ اب دونوں میں اس کی وجہ سے فرق کیا گیا ہے، یہ خبر کیا ہے؟ وضو والی خبر واحد ہے، اور وہ جس سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ثبوت ہوتا ہے نماز کے اندر، وہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے۔ تو دونوں کے درجے میں فرق ہوگا نا، خبر مشہور جو ہوگی یہ قوی ہوگی بنسبت اس کے خبر واحد کے، تو اس وجہ سے دونوں کے حکم میں بھی احناف نے فرق کیا ہے۔ وہ فرق یہ کیا ہے کہ وضو کرنے کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کو سنت نہیں بلکہ کیونکہ خبر مشہور سے ثابت ہے، خبر متواتر ہوگی تو پھر اس سے ذاتی ہو جاتی ہے، لیکن خبر متواتر نہیں بلکہ مشہور ہے، تو نہ تو خبر متواتر ہے کہ اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیا جائے، اور نہ خبر واحد ہے جس کی وجہ سے اسے مستحب یا سنت قرار دیا جائے، بلکہ دونوں کے بین بین ہے۔ جب دونوں کے بین بین ہیں تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کیا قرار دیا گیا؟ واجب قرار دیا گیا۔ لا وضوء لمن لم یسمع، کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے لیے وضو نہیں ہے۔ اب بسم اللہ پڑھنا جو منقول ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ خاص دعا ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے کا یہ طریقہ، اور یہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا۔ والمراد به نفی الفضیلت، اور مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے۔ والاصح انہا مستحبۃ، یہ دیکھیے سنت کے زمرے میں آ رہا ہے نا، وہ سنن الطہارت فلاں فلاں فلاں، کیونکہ سنن الطہارت کے اوپر محمول ہے تسمیۃ اللہ تعالی، متن کی جو عبارت ہے، اس پر صاحب ہدایہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصح تعلق سے، تسمیہ پڑھنے کے تعلق سے یہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سنت اور مستحب میں دیکھیے فرق یہ ہوگا کہ سنت وہ ہے جو شرع کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور نہ کرنا ناپسندیدہ ہو، کرنا پسندیدہ ہو، اور اگر کوئی چھوڑ دے نہ کرے تو یہ شرع کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یعنی شریعت نے نہ کرنے کو ناپسند کیا ہو، ناگواری کا اظہار کیا ہو۔ اور مستحب ہوا ہے کہ جس کو شرع نے کرنا پسند کیا ہو اور نہ کرنے کے اوپر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا، دونوں میں فرق ہوگا۔ لہذا کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کسی طرح کے عقاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور سنت اگر ہے تو پھر کرے گا تو ثواب تو ملے گا ہی، اور اگر نہیں کرے گا تو شریعت کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہوگا اور ناگواری کا اظہار اس کے اوپر ہوگا۔ تو صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ کے تعلق سے وضو کے اندر کرے، اصح یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ ان کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک جو ثابت ہوا وہی ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے، کہ اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں اگر پڑھے گا تو کوئی عتاب نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ مگر یہ قدوری کے بارے میں نا، امام قدوری نے بھی اور امام طحاوی نے بھی، دونوں نے اسے سنت قرار دیا ہے، اور اسی کو باہر شریعت میں بھی اختیار کیا گیا، بسم اللہ پڑھنے کو سنت کے زمرے میں داخل کیا گیا ہے۔ اور ایسا یہ ہے امام یہ صاحب ہدایہ کے نزدیک کہ یہ تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، اگر کہ کتاب میں، دیکھیے جب جہاں یہ کتاب کہیں گے صاحب ہدایہ، اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد قدوری ہے، مختصر القدوری۔ اگر کہ کتاب نے صاحب کتاب امام قدوری نے اسے سنت قرار دیا ہے، دیکھیے سنت ہی کے زمرے میں داخل کیا ہے نا، قرار کے ساتھ سنت نہیں کہا، لیکن سنن الطہارت کے اوپر اسے محمول کیا ہے، اور آگے کچھ کا آپ کو الگ آ رہا ہے۔ پھر وہ یسمی قبل الاستنجاء وبعدہ هو الصحیح۔ اب دیکھیے یہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اب ایک بحث یہ آتی ہے کہ استنجا کرنا بھی یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ وضو کرنے کوئی بیٹھے تو وضو کرنے سے پہلے وضو کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ یہ سنت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر کوئی استنجا نہ کر کے وضو کرنا شروع کر دے تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب جسم کے اوپر، اس کے اعضاء کے اوپر پانی کی تراوٹ پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے استنجا کا احساس ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں نہیں ہوگا، مئی جون کا مہینہ ہو تو کیا احساس ہوگا؟ ٹھنڈک کا ہے یا ہلکی خنکی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ تو پھر آپ وضو کر چکے، اب وضو کر چکے، پھر استنجے کا جب احساس ہوا تو پھر آپ کا دل کسی کام کی کرنے میں بڑھے گا، نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو آپ کا دل کیا ہوگا؟ اس استنجا کے ساتھ بڑھے گا۔
اس لیے اس کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہوئی کہ استنجا وضو کرنے سے پہلے استنجا کرے. اب بسم اللہ پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ کب پڑھی جائے؟ استنجا کرنے سے پہلے یا استنجا کرنے کے بعد جب ہاتھ کو دھوئے اس وقت یا دونوں وقت؟ تین صورتیں ہوئی. تو تین اقوال اس کے اندر ہیں. ایک قول یہ ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے پڑھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ استنجا کرنا بھی یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہذا بسم اللہ ابتدائی ہوتا ہے. کیونکہ کیا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالیٰ فهو ابتر واجب اور کما قال اس طرح حضور نے فرمایا ہے کہ ابتدا ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے تو لہذا اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے. جب اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو جتنے سنن و فرائض اور مستحبات ہو چکے ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ کے تحت آ جائیں گے. اور اگر صرف استنجا کر چکا بسم اللہ نہیں پڑھا، استنجا کرنے کے بعد وہ بسم اللہ کر رہا ہے تو ایک سنت جو استنجا والی تھی یہ بسم اللہ کے تحت نہیں آ پائے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ استنجا سے پہلے نہیں پڑھنا بلکہ استنجا کے بعد پڑھنا ہے. جب ہاتھ کو دھوئے تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ استنجا سے پہلے اگر پڑھتا ہے تو اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نجاست کی حالت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ستر عورت یہ کشف عورت کی حالت ہوتی ہے. اور کشف عورت کے وقت یا نجاست کی جگہ میں بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ کوئی بات ہوئی نہیں، اس لیے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ کس حالت میں پڑھنا ہے؟ ستر عورت کی حالت میں پڑھنا ہے اور نجاست کی جگہ میں نہیں پڑھنا ہے. لہذا اگر بیت الخلاء میں استنجا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنا، داخل ہونے سے پہلے باہر ہی رہے جبھی پڑھے. اور اگر میدان میں ہے، میدان میں کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ستر عورت یہ کشف عورت سے پہلے وہ پڑھے گا، یعنی عورت کو کھولنے شرمگاہ کھولنے سے پہلے وہ پڑھے گا. تو اس لیے نہ تو محل نجاست میں پڑھنا ہوا اور نہ کشف عورت کے ساتھ ہوا. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ پہلے بھی پڑھنا ہے اور بعد میں بھی پڑھنا ہے. مطلب صحیح ہے، جو جمہور کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بھی پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے. اب استنجا کرنے سے پہلے جو اللہ کا نام لینا ہے تو تعلق سے خاص طور سے حدیث میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو دیکھیے اس کے اندر اللہ کا نام آ گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پڑھ لے گا وہ. پھر اس کے بعد استنجا سے فارغ ہوگا تو ہاتھ دھونے سے پہلے وہ کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. پھر ہوا صحیح ہو اور استنجا سے پہلے اور اس کے بعد دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھے، وہ صحیح ہو، یہی صحیح ہے. صحیح کہہ کر کے اشارہ دوسرے دو قول کی جانب کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں دو قول اور ہیں، ایک میں استنجا سے پہلے سے پڑھنا، دوسرے میں صرف استنجا کے بعد پڑھنا ہے. والسواک اور مسواک کرنا یہی سنت ہے. یہ بہت عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر اپنی امت کے اوپر شاک نہ سمجھتا تو مسواک کرنا یہ فرض قرار دے دیتا، لازم قرار دے دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سنت بڑی تاکیدی سنت ہے جس سے آج ہم اور آپ قافل ہیں. دعوت اسلامی والوں نے کچھ زندہ کیا ہے، امامے کی طریقے سے اس کی بھی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ مسواک ہے لکڑی تو پھر آپ کو وہی استعمال کرنا ہے، جو وہی استعمال کریں گے جبھی مسواک کی سنت ادا ہوگی. اور اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر وضو کرنے کے وقت آپ اپنی انگلیوں سے دانتوں کو مل لیں گے، یا دانت نہیں ہے تو مسوڑے کو مل لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. تو اگر کہ ہم آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو اصل ہے، لیکن جو اس کا خلیفہ ہے یہ ہماری کوتاہی ہم نہیں رکھتے ہیں. رکھنا تو مشکل ہے نہیں، جب رکھے رہے، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہم اس کو رکھتے نہیں ہیں تو مجبوراً کیا کرتے ہیں؟ انگلی سے مل لیتے ہیں. لأنه علیہ السلام کان یواظب علیہ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس کے اوپر مواظبت برتتے تھے، یعنی ہمیشگی اور دوام برتتے تھے کہ ہمیشہ اسے کرتے تھے. احیاناً کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے. اگر ہمیشہ کریں اور کبھی نہ چھوڑے تو وہ واجب ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی اگر ترک کر دیں مواظبت کے بعد تو وہی کیا ہو جائے گا؟ سنت موقدہ ہو جائے گا، تاکیدی سنت. وعند فقدہ یعالج، یہ حدیث کے الفاظ نہیں یاد رکھیے گا، چاہے آپ قلم سے لأنہ علیہ السلام کانا یواظب علیہ، کانا یواظب علیہ کو آپ گھیر دیجیے تاکہ پتہ چلے کہ حدیث کے الفاظ، ورنہ یہ اتنے صبح ہوگا.
آگے جو آ رہا وہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ کتاب کے الفاظ، وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ، اور مسواک نہ ہونے کے وقت کیا کرے؟ انگلیوں سے عمل کرے، يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ، انگلیوں سے عمل کر لے، یعنی انگلیوں کو رگڑ لے اپنے دانتوں کے اوپر۔ لأنه علیہ السلام فعل كذلك، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے کہ جب کبھی مسواک نہیں ساتھ میں رہی ہے تو انگلیوں سے آپ نے اپنے دانتوں کو مل لیا ہے۔ اسے سمجھ رہا ہے کہ اگر ساتھ میں ہے آپ کے پاس مسواک، پھر ایسی صورت میں انگلیوں سے ملنا نہیں، اس سے سنت نہیں ادا ہوگی، تو آپ کو مسواک ہی کرنا پڑے گا، اور نہیں ہے تو پھر انگلیاں مل لیں۔ اب اس کے لیے دیکھیے جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے مسواک کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ کو استعمال کرنے ہیں، 2 مرتبہ داہنی جانب اور 2 مرتبہ بائیں جانب۔ سب سے پہلے آپ کو اوپر والے دانت کو مسواک سے صاف کرنا ہے، اوپر والے دانت میں داہنی جانب، یعنی یہاں سے لے کر کے اس طرف جو داہنی جانب اوپر کا دانت ہے اس کو آپ کو رگڑنا ہے مسواک سے۔ پھر رگڑنے کے بعد سنت یہ ہے کہ پھر اسے آپ دھو لیجیے، رگڑنے کے بعد فوراً سے، کیونکہ اس میں جو آئی ہوگی آلائی وہ دھل جائے گی۔ پھر اس کے بعد بائیں جانب اوپر ہی والے حصے کو دھونا ہے، جہاں سے لے کر آدھا جو بچا ہے اس کو آپ کو رگڑنا ہے، پھر دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد داہنی جانب نچلا حصہ جو بچا ہے اسے رگڑنا ہے، پھر دھونا ہے۔ پھر بائیں جانب جو نچلا حصہ بچا اسے آپ کو رگڑنا ہے اور پھر اس کے بعد دھو دینا ہے۔ پھر دھو کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو مسواک کو ادھر ادھر پھینک نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا احترام کرنا ہے۔ اور اس کے رکھنے کا طریقہ بھی کیا بتایا گیا ہے کہ آپ جو برس والا حصہ اس کو اوپر رکھیے اور بقیہ حصہ کیا کیجیے آپ نیچے رکھیے، یعنی کھڑا کر کے رکھیے، اس کا الٹا نہ رکھیے یا بچھا کر کے بلکہ کھڑا کر کے رکھیے، اور نالی وغیرہ ادھر ادھر پھینکی نہیں، کیونکہ یہ بے حرمتی ہے۔ اور اس کو ہاتھ میں لینے کا جو طریقہ بتایا گیا سنت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی انگلی نیچے رہے اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر رہیں، ایسے دیکھیے یہ مسواک ہے، اس مسواک کو ایسے استعمال کرنا ہے، یہ انگلی آپ کی نیچے رہے اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر رہیں، پھر اس کے بعد انگوٹھا آپ کا یہاں رہے گا، ایسے آپ کو کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آج کے ڈاکٹر وہ جو بتاتے ہیں برس استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان سے جب پوچھے گا طبی اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے آپ اپنے برس کو استعمال کیجیے کہ جتنے میں 10 گرام کا وزن ہوتا ہو۔ 10 گرام کا وزن بہت معمولی ہے نا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ رگڑے رہتے ہیں خوب زور سے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسی دانت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مسوڑا وہ بھی گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون وغیرہ نکلنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ 1 بالغ سے زیادہ نہ ہو، 1 بالغ سے زیادہ اگر مسواک آپ کی ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ 1 بالغ سے زیادہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ناپسندیدہ ہوا۔ اور موٹی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ جو پتلی انگلی ہے اس کے برابر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت بڑی بڑی استعمال کرتے ہیں اور موٹی استعمال کرتے ہیں، اس میں انہیں کا نقصان ہے، سنت کے خلاف ہو ہی رہا ہے اور ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے وہ ایسے استعمال کرتے ہیں، دراز میں، یہ چوڑائی میں، عرض میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل ظاہر ہوگا کہ اگر یہ سنت کے خلاف ہے تو طب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کا یہ جو مسوڑا آپ کے دانتوں کو جوائن کی ہوئی ہے ویسے جب کریں گے تو اڑ جائے گا، اور جب اٹھے گا تو پھر وہ چھوڑ دے گا، آپ کے دانت کو چھوڑے گا تو آپ کا دانت کیا ہو جائے گا؟ ہلنا شروع کر دے گا۔ چلیے، والمضمضۃ والاستنشاق، اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، لأنہ علیہ السلام فعلہما علی المواظبۃ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ دونوں کام وضو کے اندر مواظبت کے طور پر کیے۔ وکیفیتہما ان یمضمض ثلاثا، دیکھیے مسواک کی جب بات آئی ہے تو مصنف نے صاحب ہدایہ نے اس کے کتنی تفصیل ہم نے بتا دیا آپ کو، ان میں سے کچھ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کیسے کرے، کس طرح سے کرے، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ لیکن جب کلی کرنے کی بات آئی ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بات آئی ہے تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو وہاں پر طریقہ نہ بتانا، یہاں پر طریقہ بتانا، اتنی تفصیل کا مظاہرہ کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکمت اس کے اندر ضرور ہے۔ تو وہ حکمت یہ ہے کہ یہ کیفیت بیان کر کے امام شافعی نے جو کیفیت بیان کی ہے اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اس کے خلاف ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر مرتبہ نیا پانی لے،
3 मरतबा नया पानी ले करके नाक में कुल्ली करे, फिर 3 मरतबा नया पानी ले करके नाक में पानी डाले। इसके बरखिलाफ इमाम शाफी के नज़दीक क्या है कि एक ही हथेली में पानी लिया, उसमें से निस्फ के जरिए कुल्ली कर लिया, निस्फ जो बचा है नाक में डाल दिया, इस्तिंशाक कर लिया। ये इमाम शाफी के नज़दीक। तो उनके नज़दीक ये दोनों का मज़मज़ा और इस्तिंशाक 3 मरतबा करने में सिर्फ 3 मरतबा पानी लेना पड़ेगा, 3 मरतबा पानी लेना पड़ेगा ना, और हमारे नज़दीक 6 मरतबा पानी लेना पड़ेगा। अब उन्होंने जो इस्तिदलाल किया है वो उस हदीस से इस्तिदलाल किया है जिसके अंदर ये आया कि हुजूर ने एक ही हथेली से मज़मज़ा और इस्तिंशाक किया। उसमें क्या बेकफ्फिन वाहिद, एक ही हथेली से मज़मज़ा किया और इस्तिंशाक किया। तो उसी के ज़ाहिर से इमाम शाफी ने इस्तिदलाल किया है कि इसका मतलब क्या हुआ, एक हथेली में 1 मरतबा पानी ले, उसी में आधे से मज़मज़ा करे और आधे से इस्तिंशाक करे। लेकिन हम उसका जवाब ये देते हैं कि उसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मरतबा एक हथेली में पानी ले करके तो फिर आधे से मज़मज़ा करे और आधे से इस्तिंशाक करे, बल्कि उस हदीस का मतलब ये है कि जिस तरीके से चेहरे को धोने में या सर का मसाज करने में दोनों हाथों का इस्तेमाल होता, दोनों हथेलियों का, उस तरीके से मज़मज़ा और इस्तिंशाक करने में दोनों हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हदीस के अंदर जो आया कि हुजूर ने एक ही हथेली बेकफ्फिन वाहिद, एक ही हथेली से जो आपने दोनों काम किया है, इसका मतलब यही है कि दोनों हथेली से नहीं किया है। ये मतलब नहीं कि एक हथेली में 1 मरतबा पानी लिया और एक ही मरतबा तो दोनों काम कर लिया, ये नहीं है। तो उसको महमूद किया जाएगा इस बात पर कि आपने दोनों हथेलियाँ इस्तेमाल नहीं किए हैं मज़मज़ा और इस्तिंशाक करने में, जिस तरीके से गस्ल वजह में होता है, बल्कि एक ही हथेली इस्तेमाल की है। वकैफियतुहुमा अन युमज़्मिज़ा सलासन यअख़ुज़ु लिकुल्लि मर्रतिन माअन जदीदन, और इन दोनों की कैफियत ये है कि 3 मरतबा कुल्ली करे, इस तरह से कि हर मरतबा के लिए नया पानी ले। ये कर लिया, सुम्मा यस्तंशिकु कज़ालिका, फिर इसी तरीके से इस्तिंशाक करे 3 मरतबा नया पानी लेकर। वल महकी मिन वज़ूइही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यही हुजूर अलैहिस्सलाम के वज़ू से मनक़ूल है कि इस तरीके से आपने वज़ू फरमाया है। और वो जो बेकफ्फिन वाहिद की हदीस से इस्तिदलाल किया इमाम शाफी ने, उसका जवाब वो होगा वो मसहुल उज़ुनैन और कानों का मसाह करना, ये भी सुन्नत है, उसी के ऊपर आप होगा ना, वल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु व मसहुल उज़ुनैन वहुव सुन्नतुन बिमाइर रास, और ये सर के पानी ही से सुन्नत है। अभी हुआ देखिए, इसमें भी इमाम शाफी का इख्तिलाफ है, इमाम शाफी का इख्तिलाफ है, यहाँ पर सराहत कर दी, और इससे पहले मज़मज़ा और इस्तिंशाक के बारे में कोई सराहत नहीं की है। बरखिलाफ इमाम शाफी के कि आपने जिस पानी से सर का मसाह किया है, उसी में जो बचा हुआ उसी से आपको कान का भी मसाह करना है, उंगली डाल देना है, तो उसके बाद ऐसे मसाह कर देना है। और इमाम शाफी के नज़दीक एक नहीं, बल्कि कान का मसाह नए पानी से करेगा, सर का मसाह अलग से और फिर कान के लिए अलग से उंगलियों को तर करेगा, उससे वो मसाह करेगा। बरखिलाफ इमाम शाफी के लिए कौल अलैहिस्सलाम, दलील हमारी क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम की इस फरमान की वजह से अल उज़ुनाने मिनर रास से, कि दोनों कान ये सर से हैं। देखिए हुजूर ने असल में ताल्लुक़ किया है कि हज़रत अबू उमामा बाहिली ने यह हदीस नक़ल की है जिसमें आपने वज़ू किया है और हुजूर के वज़ू को नक़ल किया है, और उसने ये बयान किया है कि हुजूर ने ऐसे ऐसे किया, सर का मसाह किया, कान का मसाह किया, और फिर ये फरमाया कि अल उज़ुनाने मिनर रास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कान सर से है। तो एक मतलब तो इसका ज़ाहिर ये हो सकता है कि हुजूर क्या बता रहे हैं कि कान का हिस्सा जो है सर के हिस्से में शामिल है, यानी बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से कान ये कहाँ है, सर से, पैर से नहीं है, पेट से नहीं है, सीने से नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये सर में है, बनावट के एतबार से। और एक मतलब इसका हो सकता है कि हुजूर के ये फरमाने का मतलब क्या हुआ, हुक्म बयान करना हो कि जो मसाह करने में सर का हुक्म है वही मसाह करने में कान का भी हुक्म है, यानी जिस पानी से आप सर का मसाह कर रहे हैं उसी पानी से आपको कान का भी मसाह कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। जैसे सर है तो पूरा सर एक है, तो उसमें नहीं हो सकता कि 1/4 सर का मसाह करके फिर हाथ धोइए, आप तरी पैदा कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर धोइए, ऐसा नहीं है, पूरे को एक साथ आपको कर लेना है।
تو یہ کان بھی اسی سر سے ہے، یعنی جس طریقے سے پورے سر کا مسح آپ نے ایک پانی سے کیا ہے اسی طریقے سے اب جو بقیہ بچا ہے اسی سے آپ کو کان کا بھی مسح کر لینا ہے۔ یہ اس کا مطلب لینا کہ بناوٹ کے اعتبار سے حضور نے یہ فرمایا کہ کان یہ سر سے ہے، یہ درست نہیں، اس پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ احکام کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ بناوٹ اور تخلیق کے بارے میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کو بناوٹ کے بیان کے اوپر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ڈھکی چھپی ہوئی، مطلب کان سر سے ہے یا پیر سے ہے یا ہاتھ سے کہاں سے ہے اس کے بارے میں کسی کو شک اور شبہ ہے؟ یہ تو مشاہد اور معین ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اب کوئی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہاں ہے، یہ سر کے حصے میں لگا ہوا ہے، اس لیے اگر اس کے اوپر محمول کریں تو بے معنی ہوگا نا یہ، اور حضور کی بعثت اس لیے ہوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے یہ حکم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ سر اور کان دونوں کا مسح ایک ہی پانی سے آپ کریں گے، کہنے والمراد بیان الحکم دون الخلقت، اور مراد کی حدیث سے حکم کو بیان کرنا ہے نہ کہ بناوٹ کو بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھیے سر کے مسح کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ سر کا مسح کیسے کریں گے، کان کا بھی اسی مسح کرنا، گردن کا بھی مسح کرنا ہے، تو اس تعلق سے عام طور سے جو طریقہ رائج ہے جو دیگر کتابوں میں ملتا بھی چھوٹی کتابوں میں وہ کیا ملتا ہے کہ اس طریقے سے تینوں انگلیوں کو ملا ایسے ہے نا، ہاں جو آپ پڑھتے ہیں تینوں انگلیوں کو ایسے ملا کر کے اور یہ دونوں باقی رکھے اور اس طریقے سے یعنی انگلیوں سے اوپر کے بیچ والے حصے کا مسح کریں، یہ دونوں حصے رہ گئے ہتھیلی کے، تو ہتھیلیوں سے جو اگل بگل کی جگہ ہے اس کو لائے، پھر اس کے بعد یہ دونوں بچا ہوا ہے، یہ دونوں بچا ہوا تو اس کو انگلی کو کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے اور باقی جو بچا ہوا اس سے کان کے ظاہری حصے کا مسح کرے، یہ تو پورا بچا ہوا ہے، اس سے آپ گردن کا مسح کریں۔ تو اس تعلق سے علامہ ابن حمام نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے بھائی، اس کا سیدھا مطلب یہ نہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سر کا مسح کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو حصہ ایک مرتبہ مسح کیا گیا اسے پھر دوبارہ سر کے دوسرے حصے کا نہیں کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ مائع مکمل کب ہوگا جب کہ پانی اس جگہ سے جدا ہو اور پورا سر اور کان بھی اسی میں آ رہا ہے، کان بھی اسی میں آ رہا ہے، سر بھی اسی میں آ رہا ہے، تو پورا ایک جد ہو گیا نا، اور جب ایک جد ہو گیا تو پھر اب کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ کر دیا تو پھر وہ مستعمل ہو گیا، مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے بیان کیا سیدھا یہ بیان کیا کہ ایسے سیدھا پورا ملا کر کے اور پورا انگلی کو جدا نہیں کرنا ہے، سیدھے ایسے آپ کو استیاق کے ساتھ پیچھے کی جانب لے جانا ہے، یہ ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے یار اس سے بھی ہم نے مسح کر لیا، کان کا کیسے کریں، کان بھی اسی میں سے شامل ہے، لہٰذا اس سے آپ کان کا کر لیجیے، یہ طریقہ ہے۔